بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ویورز کو، امید ہے خیریت سب تمام لوگ۔ آج میں آپ کے پاس دوبارہ ایک چیز لے کر کے آیا ہوں۔ اس مسئلے کے اوپر میں نے پہلے ویڈیوز بنا رکھی ہیں کہ سلسلہ چشتیہ کے تمام بزرگوں کے بارے میں آپ کو کچھ نہ کچھ جانکاری دی ہے الحمدللہ۔ تو آج واپس سے میں اس چیز کو لے کے آیا ہوں کیونکہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک میں بھی شروع ہونے والا ہے، اور حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک کسی کے تعارف کی منتظر نہیں ہے۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کی جو بزرگ شخصیات ہیں سلسلہ چشتیہ کے، وہ کیسے گزرے، ان کے کیا معاملات تھے، کیسے آپ کا سلسلہ مشائخ چشت آیا، اس کے بعد میں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تک کیسے وہ تبرکات پہنچے، اور کن کن بزرگوں کی دعا حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ملی۔ تو یہ پورا ویڈیو دیکھنا، یہ نیا سیریز ہم شروع کر رہے ہیں آج سے واپس سے، تاکہ اس مسئلے کے اوپر میں جو لوگ جاننے کے اچھک ہیں، جاننے کی اچھا رکھتے ہیں، وہ لوگ ان معاملات کو دیکھ سکیں اور آگے بھی شیئر کریں ان ویڈیوز کو۔ اور یہ سیریز بنانے کا مقصد یوں بھی ہے کیونکہ جو میرا فیس بک پیج ہے اس کو ڈیلیٹ کیا گیا ہے، تو اس کو بھی ایکٹیو رکھنا ہے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک آ رہا ہے، تو روز انشاءاللہ ویڈیو آپ کو بایوگرافی کی سلسلہ چشتیہ کی اس چینل کے اوپر میں ملتی رہے گی۔ تو شروع کرتے ہیں، اور یہ کتاب رہے گی جس کتاب سے میں یہ آپ کو جانکاری دوں گا۔ یہ کتاب ہے معین الاولیاء، جو لکھی ہوئی حاجی سید نظر علی صاحب کی، اور اس کتاب سے جانکاری میں یوں دے رہا ہوں کیونکہ اس کتاب کی اوتھینٹسٹی اچھی ہے، کیونکہ جب یہ ریلیز ہوئی تھی اس وقت جو آن پوسٹ پرائم منسٹر آف انڈیا تھے، ان کے سگنیچر اس کتاب پہ ہوا۔ اور آپ کامن سینس کی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی پرائم منسٹر بنا کسی اوتھینٹسٹی کے کتاب کے اوپر سائن نہیں کرے گا۔ اس دور کے جو اچھے اچھے ہسٹورینس رہے ہوں گے، ان کی دوارا اپروو کرنے کے بعد میں انہوں نے سگنیچر کیے ہوں گے۔ تو کتاب معین الاولیاء ہے، تو اس سے میں شروع کرتا ہوں۔ پوری جانکاری جو دوں گا بایوگرافی، اس میں حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بایوگرافی بھی رہے گی اس سیریز کے اندر میں، اور جو سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے، ان کی بھی بایوگرافی تھوڑی تھوڑی رہے گی۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ اب پیران چشت کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، مشائخ چشت کی سلسلہ کیسے ظہور ہوا یہ۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی لکھنے سے پہلے چشتیہ سلسلے کے پیروں کا ایک شارٹ ہسٹری لکھنا اس میں آوشک سمجھا ہے، ضروری سمجھا ہے، تاکہ لوگ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کی چشتیہ سلسلے کے اتہاس کی جانکاری حاصل کر سکیں۔ دنیا کے تمام پیران طریقت و مشائخ کا اس بات کے اوپر میں اتفاق ہے کہ درویشی کا خرقہ یعنی چولا اللہ تعالیٰ سے حضرت رسول مقبول سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو ملا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خرقہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر خدا ایک روز کالی کملی اوڑے باہر سے تشریف لائے، پھر حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی چادر میں لے لیا۔ پھر اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام بھی آئے، ان کو بھی آپ نے چادر میں لے لیا۔ پھر بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائیں، آپ نے ان کو بھی چادر میں لے لیا۔ پھر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کی ذات پاک آئی، آپ نے ان کو بھی چادر میں لے لیا۔ اور یہ آیت تلاوت فرمائی، یہ آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، اس کے اوپر میں یہ پیغمبر کہ اہل بیت، خدا تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم کو ہر طرح کی برائی سے دور رکھے، اور جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ویسا ہی پاک و پاکیزہ رکھے۔ اسی لیے بولتے ہیں پنجتن پاک کے نام کے اوپر میں قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس طرح خدا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوارا خرقہ درویشی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا، اور 10 لوگوں کو راہ عرفان کا سلسلہ بڑھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کیا۔ یہ لوگ اس طرح سے ہیں: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن ابی الدکاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان لوگوں سے طریقت و ولایت کا سلسلہ شروع ہوا، خاص کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ مشہور ہے کہ 4 پیر، 7 گروہ اور 14 خاندان
حضرت علی سے وابستہ ہیں، مطلب جڑے ہوئے ہیں حضرت علی سے. ولایت کا جو سلسلہ موسٹلی ہے وہ مولا کائنات آپ کی ذات پاک سے جڑا ہوا ہے. اور خاندان نقش بندیہ کا سلسلہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوا. جیسا کہ تمام پیروں نے یہ لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 پیر بنائے. پہلے پیر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے پیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے پیر حضرت خواجہ کمیل بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے پیر حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہاں پہ آپ سنیے. اور حضور غریب رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں. اب اس سلسلے کے پیروں کا جو اتہاس ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ سب سے پہلے بزرگ ہیں سلسلہ چشتیہ کے، جن کی بیعت مولا کائنات سے جا کے ملتی ہے، وہ ہیں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 21 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی. روایت ہے کہ جس وقت آپ کا جنم ہوا آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھ کر کے فرمایا کہ یہ بچہ بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ، اور اس کا نام حسن رکھو. کچھ روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ کی امی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کی ہوئی کنیز تھی. ایک روز آپ رو رہے تھے اور آپ کی ماں کسی کام میں بزی تھیں، ویست تھیں، کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنا دودھ پلایا، اما حضور نے. اور اسی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام روحانیت عطا فرما دی، آپ کو تمام روحانی علم عطا فرما دیا. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 130 صحاباؤں کو دیکھا اور ان سے علم لیا، علم حاصل کیا. آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خواجہ کمیل بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روحانی علم حاصل کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہونے کے باوجود آپ نے 5 سال تک حضرت علی سے روحانی علم حاصل کیا. جب آپ نے پورا علم حاصل کر لیا تو حضرت علی نے آپ کو اپنی خلافت عطا فرمائی. آپ کی زندگی بہت سیدھی سادی تھی، آپ ہر قسم کے آڈمبر سے دور رہا کرتے تھے اور خدا کی محبت میں اس قدر کھوئے رہتے تھے کہ دنیا کی ہر چیز سے اپنے آپ کو دور کر رکھا تھا. ایک حکایت ہی، ایک معاملہ. ایک مرتبہ آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ افطار کے لیے بازار سے روٹی اور مچھلی کے کباب لے آؤ. خادم نے آپ کے حکم کے مطابق یہ سامان بازار سے خرید لیا. جب افطار کا وقت آیا تو خادم سے کہا آپ نے کہ یہ کباب اور مزے کا کھانا، اس سے مجھ فقیر کا کیا تعلق؟ خادم نے کہا کہ آپ ہی نے تو اس سامان کو لانے کا حکم دیا تھا حضور. آپ نے سن کر سر جھکا لیا اور خدا سے دعا کی کہ اے اللہ، میں نے دنیا کی چیزوں کی طرف دھیان دیا، مجھ سے بھول ہوئی ہے، کہیں میرے نام درویشوں کی سوچی سے ہٹا مت دینا. یعنی کہ آپ اس وقت جب روزہ کھولنے کا وقت آیا تو اس چیز کو دیکھ کر کے آپ نے کہا کہ اللہ، میں نے دنیا کی چیزوں کی طرف دھیان دیا تو تیری طرف سے کچھ دیر کے لیے میرا دھیان ہٹا اور دنیا کی چیزوں کے اوپر میں، نفس کے اوپر میں میرا دھیان گیا، تو درویشوں کی لسٹ سے میرا نام مت ہٹا، درویشوں کی لسٹ سے سوچی سے میرا نام مت ہٹا دینا. وہ خوف خدا آپ کے دل میں موجود تھا. ایک اور مرتبہ ایک خوبصورت عورت غصے میں ننگے سر ہاتھ منہ کھولے آپ کے پاس اپنے پتی کی شکایت لے کر آئی، شوہر کی شکایت لے کے آئی. اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اے نیک عورت، پہلے اپنے سر اور چہرے کو ڈھکو پھر شکایت کرو. یہ سن کر وہ عورت شرمندہ ہوئی اور آپ سے کہا کہ میں اپنے شوہر کے پریم میں اس قدر ڈوب گئی تھی کہ مجھے اپنے تن کا ذرا بھی ہوش نہ رہا. اس کی بات سن کر آپ نے اپنے دل میں کہا، اے حسن، اگر تو بھی خدا کے عشق میں، خدا کی محبت میں ایسی بھاونا رکھتا، ایسا عقیدہ نسبت رکھتا، تو تجھے بھی معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس عورت پر سر پر کپڑا ہے بھی یا نہیں. ان روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ خدا کی محبت میں اس قدر ڈوبے رہتے تھے کہ اسی طرح آپ نے جو بھی علم لوگوں کو دیا، جو بھی حکایت آپ نے دی، شکشائیں دیں، وہ ایسی ہی ہیں. کچھ شکشاؤں کا یہاں پر ہم دکھا رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں. پہلی، خدا نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے اس پر صبر کرنا ہی سب سے بڑی خوشی ہے. خدا نے جو بھی ہمارے نصیب میں لکھا ہے اس پر صبر کرنا ہی ہماری سب سے بڑی خوشی ہے.
اپنی ہر تمنا کو خدا کے لیے چھوڑ دینا، وہ خدا کی مرضی پر راضی رہنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ ہماری عبادت خدا کے لیے ہے، نہ کہ جنت میں جانے کے لیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبادت کرنے کے لیے بنایا، جنت میں جانے کے لیے تو اس کا فضل و کرم ہے، وہ کب کس کو جنت میں ڈالے گا، کس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ وہ نقطہ نواز ہے، ذرہ نواز ہے، اس کو کب کس کی کیا ادا پسند آ جائے، کیا چھوٹی سی غلطی پہ بڑے بڑے نیک عمل تمہارے منہ پہ مارے، یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی ذات ہوا ہے۔ وہ کب چھوٹا سا عمل اس کو پسند آ جائے، تم نے بڑے ہی گناہگار ہوا، لیکن اس عمل کی بدولت تم نجات پا جاؤ۔ اب حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جو وصال مبارک ہے وہ 89 یعنی 89 سال کی عمر میں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ 1 رجب یا 4 محرم 111 ہجری میں حشام بن عبد الملک کے زمانے میں بصرہ میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا مزار مبارک بھی بصرہ میں ہی ہے۔ آپ کے مشہور خلیفہ ہیں حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ، ابن جرین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ حبیب نظمی رحمۃ اللہ علیہ، محمد واسع رحیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ، عتبہ بن العلام رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا۔ اب آگے کے جو بزرگوں کے حضرت ان کا نام ہے سلسلہ چشتیہ کے آگے کے جو بزرگ ان کا نام حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان کا ہم ذکر کریں گے۔ تو یہ ویڈیو کو شیئر کرنا، لائک کرنا، کمنٹ کر کے آپ بھی بتائیے گا کیسے لگ رہا ہے، یہ سیریز کیسے لگے گی آپ کو۔ انشاءاللہ دیکھتے رہنا، روز میں انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ تو امید کرتے ہیں آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ دعا میں یاد رکھو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔